بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسکیو 1122 کا اپریل 2026 میں ہونے والا EMT FDR فیلڈ ورکر اور ڈرائیور کا وہ سیکو ٹیسٹ جو CTS نے لیا ہے، اسے حل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگ کمنٹس کر رہے تھے سر آپ حل کر دیں، کیا پتہ ہم نے ٹھیک کیا یا غلط۔ اس سے آنے والے ریسکیو 1122 کے جابز کے پیپر کے کینڈیڈیٹ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی ریسکیو 1122 کی بھرتی ٹیسٹ کی تیاری اور ٹیکنیکل سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اکمل سروائیول سکل اینڈ ریسکیو ٹریننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو یہ سامنے آپ کے ڈسپلے میں نے کر دیا ہے جو اس بار اپریل 2026 میں سائیکومیٹرک کا ٹیسٹ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ کس پیٹرن کے مطابق یہ پیپر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کو پیپر ملتا ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ، اس کے اوپر کچھ عمومی ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس طرح، تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کی تجرباتی امتحان میں بیٹھے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو ایک سوال نامہ ملے گا جس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں کچھ بیانات ہوں گے جو آپ کی شخصیت کے متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے حصے میں کچھ بیانات آپ کے احساسات، خیالات، تعلقات کے متعلق ہوں گے۔ اچھا، تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ تصویری جانچ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بالکل یہی پیٹرن ہوتا ہے آپ کا پیپر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر حصے کے لیے اپنی رائے اور جذبات کا اظہار کریں۔ کوئی سوال غلط یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ مارکس نہیں ہوتے اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ نے کتنا 50% مارکس لینے ہیں، کتنا % مارکس لینے ہیں آپ کو پاسنگ مارکس کے لیے۔ تو سائیکومیٹرک کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی سوال صحیح اور غلط نہیں ہوتا، نہ اس کے مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر یا ملازم میں سے کوئی آپ کے جو جوابات نہیں دیکھ سکتا، انہیں مکمل صیغہ راز میں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر ہدایات دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح کے آپ کے جب یہ 3 انہوں نے پورشن کر دی ہیں، تو سب سے جو اس طرح دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے کہ بھی حصہ اول شخصیات کا ٹیسٹ۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، مزید ذیل میں آپ کی شخصیت کے متعلق ہے ہر بیان کے اگلے 5 ممکنہ جوابات A B C D E، جس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، A میں ہوتا ہے کہ ابھی زیادہ غیر متفق، B میں غیر متفق، C میں نہیں معلوم، D میں متفق اور E میں زیادہ متفق۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں پازیٹیو رہتے ہوئے اس کا آنسر دیتا ہوں۔ A سب سے کم درجے کے اتفاق ہے اور E سب سے یعنی کہ زیادہ درجے کا اتفاق ہے۔ آپ اپنے ممکنہ جوابات کو چنیں اور اس کے جوابات کے آگے صحیح یعنی کہ ٹک کا نشان لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا آپ کا پیپر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پیپر ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کا، اس کو میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو دیکھیں، پڑھیں اور سمجھنے کے بعد جو لفظ آپ کے ذہن میں آئے اس کو دی گئی خالی خانے کے اوپر تحریر کر دیں۔ یعنی کہ ایک لفظ دیا گیا ہے، اس کو فوراً جو آپ کی بات مائنڈ میں آتی ہے اس کو آپ نے آگے لکھ دینا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کا دوسرا پورشن۔ اس طریقے سے اگر ہم تیسرے پورشن کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی ایک تصویر ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے، کہانی لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کے ہوتے ہیں 3 پورشن۔ اب ہم اس کو پہلے پورشن سے سٹارٹ کریں گے، حصہ اول سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اس کو حصہ اول سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تھا آپ کی شخصیت کے بارے میں جانچ پڑتال کا۔ تو ہم اس شخصیت کے جائزے سے سوال نمبر 1 سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے مکمل پیپر حل کرنا ہے اور آپ نے حاضر دماغی سے اس کو سننا ہے اور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، میں اکثر اداس یا خالی محسوس کرتا ہوں۔ یہ آیا ہے اس بار 2026 کے اپریل کے پیپر میں، یہ سوال آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن تھے 1 زیادہ متفق، زیادہ غیر متفق، نہیں معلوم، متفق یا زیادہ متفق۔ تو اس کا جو درست آنسر تھا وہ تھا زیادہ غیر متفق۔ کیوں؟ ریسکیو ورکر کو ذہنی طور پر خوش مزاج اور چاقو چوبند ہونا چاہیے، اس کو اداسی نہیں اچھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو A ہے زیادہ غیر متفق، وہ اس کا کریکٹ آنسر تھا۔ اس طریقے سے اگر کوشچن نمبر 2 کو دیکھیں جو ابھی آیا ہے، چھوٹی چھوٹی ناکامیاں میرا پورا دن خراب کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ نے کیا کرنا تھا، زیادہ غیر متفق۔ کیوں؟ فیلڈ میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ اچھا، کوشچن نمبر 3 تھا، میں دوسروں کے مقابلے میں آسانی سے رونے لگتا ہوں۔ اس کا بھی جواب آپ نے زیادہ غیر متفق دینا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے حادثے کے مقام پر لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، خود جذباتی نہیں ہونا ہوتا۔ اس طریقے سے کوشچن نمبر 4 تھا، میں اپنے غصے یا مایوسی پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرتا ہوں۔ اس کا جواب بھی آپ نے کیا کرنا تھا، زیادہ غیر متفق کرنا ہوتا ہے۔ صبر اور ضبط نفس
रेस्क्यू वर्कर की पहचान है। हमने गुस्से या मायूसी पर मुश्किल नहीं होती, हमें हम आसानी से इसके ऊपर काबू पा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं उन चीजों के बारे में फिक्रमंद हो जाता हूं जो शायद कभी हुई हो। ठीक है, इसका भी आपने क्या करना है, ज्यादा गैर मुतफिक करना था। क्यों कि गैर जरूरी फिक्र, ओवर थिंकिंग जो है ये क्या है, फैसला साजी में रुकावट बनती है। चले भी इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 था, तनाव स्ट्रेस में मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो इसका भी आपने ज्यादा गैर मुतफिक करना था। इमरजेंसी में पुरसुकून रहना ही दुरुस्त फैसले की बुनियाद होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था, मैं ऐसे हालात से गुजरेज करता हूं जो मुझे बेचैन कर देते हैं, इसका भी आपने ज्यादा गैर मुतफिक करना था। रेस्क्यू का काम ही मुश्किल हालात में मुकाबला करना है, तो बेचैनी वाली तो इसमें बात ही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 था, मेरे जहन में अक्सर परेशान कुन ख्यालात दौड़ते रहते हैं, इसका भी क्वेश्चन ए था ज्यादा गैर मुत्तफिक, यानी कि ज़हनी सुकून, तवज्जो, फोकस के लिए लाजमी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो इसका भी आपने क्या करना है, ज्यादा गैर मुत्तफिक। आपने देखा है कि सारे नेगेटिव क्वेश्चन ही उन्होंने दिए हुए थे, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना है। रेस्क्यू टीम वर्क का नाम है, साथियों पर भरोसा करना जरूरी है। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, मैं अक्सर खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करता हूं, तो इसमें भी आपने क्या करना था, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना था। आपको मिलनसार और टीम को का फाल मेन फर्द के तौर पर आपने अपने आप को जाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 था, मैं तवज्जो का मरकज बनना पसंद करता हूं। ठीक है, तो इसमें था सिर्फ सिंपल आप गैर मुत्तफिक कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल वर्कर खामोशी से काम करने पर ज्यादा यकीन रखता है। ठीक है, ये ओवर एक्टिंग यहाँ पे आपने शो नहीं करवानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 था, मैं अक्सर खानदान या साथियों से झगड़ता हूं, इधर भी आपने क्या करना था, ए ज्यादा गैर मुत्तफिक। आपका इखलाक और रवैया सबके लिए मिसाल होना चाहिए। ठीक है, झगड़ने वाली बात जो है रेस्क्यूअर के लिए ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 था, मेरा ख्याल है मेरे पास खास सलाहियत है जो दूसरे नहीं जानते, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने आप को ओवर एक्टिंग नहीं शो करवाना, गैर मुत्तफिक कर सकते हैं, ज्यादा गैर मुत्तफिक नहीं करना, गैर मुत्तफिक कर सकते हैं। टीम में बराबरी और आजिज़ी का इंसार होना चाहिए। ठीक है, अपने आप को किससे बड़ा नहीं समझना। मैं महसूस करता हूं कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी क्या करना है, आपने ज्यादा गैर मुत्तफिक करना है। खुद इत्मीनान इंसान बने, दूसरों की बातों की फिक्र नहीं करते, कोई दुनिया जो कुछ कहती है तवज्जो ही नहीं देनी, अपने काम से काम रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 था, मेरी खुद इत्मीनानी दिन ब दिन बदलती रहती है, इस पे आपने क्या करना है, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना था। आपको कॉन्फिडेंस हमेशा मुस्तकिल और बुलंद रहना चाहिए, चेंज नहीं करना अपने आप को। अच्छा, मैं बगैर सोचे समझे काम करता हूं और बाद में पछताता हूं, इसमें भी आपने क्या करना था, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना था। रेस्क्यू में हर एक्शन सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी इन्वॉल्व होती है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, क्या आप तनाव से निपटने के लिए कोई खास आदत अपनाते हैं, तो इससे भी आपने क्या करना है, ज्यादा मुत्तफिक होना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल स्किल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मैंने ऐसे खतरात मोल लिए हैं जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो इससे भी आपने क्या करना है, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना है, एक को सिलेक्ट करना था। सेफ्टी रूल्स की पाबंदी ही असल बहादुरी है ऐसी। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 था, मुझे तवज्जो फोकस करने में दुश्वारी होती है, इसको भी आपने क्या करना था, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना था। इमरजेंसी में 100% तवज्जो ही जान बचाती है। ठीक है, 1% भी आपका ध्यान भटका और आपकी और जिसकी आप जान बचा रहे हैं दोनों की जान जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 था, मेरे ख्यालात अक्सर बिखरे हुए महसूस होते हैं, इसमें भी आपने क्या करना था, ज्यादा गैर मुत्तफिक करना था। मुनज़्ज़म ज़हन ही फौरी और दुरुस्त फैसले कर सकता है। तो ये 20 क्वेश्चन आए हैं आपके इस बार अप्रैल 2026 के पेपर में शख्सियत वाले। पहला जो इसका ए हिस्सा था, पोर्शन ए था। इसे अगर हम दूसरे हिस्से को देखें, लफ्ज की तकमील वाला का जो था, तो अब हम देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहला जो उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ था, फरोख्त, आप इसका आगे हिलाल लिख सकते थे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से तब्दील, बेहतरी, ज़हीन, कामयाब, शऊर, ज़रूरी। ठीक है, ज़रूरी चीज़ है ना शऊर, ऐसे ज़हीन हम लोग हमेशा कामयाब होते हैं। ठीक है, हर तब्दीली क्या होती है, बेहतरी के लिए होती है। फरोख्त हमेशा हलाल जरिए के जरिए रिस्क कमाना चाहिए, यानी कि हमने पॉजिटिव रहना है। अच्छा, गाना आ गया, हमने इसको सॉन्ग दूसरी तरफ नहीं लेके जाना, मिली नगमा मिली तराना, ये भी तो गाना सिंगिंग है। अच्छा, अंडरलाइन क्या है, किसी चीज को अंडरलाइन कर लेना, तो अहम चीज। ठीक है, कारनामा, बहादुरी। ठीक है, इसको शो करता है ना। अच्छा, मार्बल,
ہم اس کو مضبوط لکھ سکتے ہیں، مضبوط ہوتی ہے نا ماربل. پارک خوبصورت کر سکتے ہیں اس کو. دریافت علم ہے کسی چیز کو دریافت کرنا. اچھا اسی طریقے سے کیل دیوار میں لگایا جاتا ہے، دیوار. ٹھیک ہے. آسان منزل، ٹھیک ہے، محنت منزل. اچھا اس کے بعد اسکول کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ تعلیم. اسی طریقے سے جاہل جہالت اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو لکھنا ہے کہ جہالت اندھیرا ہے بھائی. اچھا سرحد وہاں پہ محافظ ہیں ہمارے، پازیٹیو لکھنا ہے. شور ناپسند چیز ہے، شور نہیں کرنا چاہیے. برف ٹھنڈی. ٹھیک ہے. اچھا ہولا نرم. ٹھیک ہے. امتحان تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. نقطہ نظر یعنی کہ مثبت چیز ہے، کسی چیز کو نقطہ نظر رکھنا مثبت چیز ہے. تو اسی طریقے سے اس کے یہ پازیٹیو آنسر آپ نے لکھنے تھے. اس سے بھی بہتر پازیٹیو اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یعنی کہ یہ جو ہے پازیٹیو آنسر ہے. اسی طریقے سے یہ یعنی کہ ہم ورڈ ایسوسیشن کرتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا تیسرا جو تھا وہ حصہ تھا تصویری کہانی والا. اس میں آپ نے تصویر دیکھی ہے، ایک ماں اور ایک بیٹا جو ہے. اس میں کیا کرتے ہیں، آخر میں تصویری کہانی کا حصہ تھا. تصویر میں ایک نوجوان احمد اور اس کی کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ، اس کی بیمار والدہ کو دکھایا گیا ہے. اس کا بہترین حل یہی تھا، آپ نے دکھانا تھا کہ احمد ایک ذمہ دار بیٹا ہے، اس کو ذمہ دار بیٹا شو کروانا تھا جس نے مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے فوراً میڈیکل ٹیم کو بلایا اور اپنی والدہ کی، کیونکہ اس کو بیمار ہم شو کر رہے ہیں، والدہ کی جان بچائی. اس سے آپ کی رسپانسبلٹی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو سالو کرنا تھا. اوور آل چیز کو کیا کرنا ہے، پازیٹیو شو کرانا تھا. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس پیپر کو کس طرح سالو کیا تھا، اور جو نیو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. یوٹیوب چینل پر آلریڈی آپ کی EMT کی، LTV ڈرائیورز کی، FDRs کی مکمل سیریز موجود ہے، اور اسی طریقے سے سائیکومیٹرکس کے بھی فردر اس کو میں نے بریف کر دیا ہے اور بہت کام کی چیزیں اس کے اوپر اپلوڈ کر چکی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو تسلی سے دیکھیں اور اپنے پیپرز کی تیاری کریں. اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.